بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی سایہ مادری سے محرومی۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے آپ کی سایہ مادری سے محرومی۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو ایک سایہ مادری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ جناب آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھی۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ جب واپس آنے لگی تو بامقام ابوا، جو کہ مدینہ سے 22 میل دور مکہ کی جانب واقع ہے، انتقال فرما گئی، اور وہیں آپ کی خادمہ ام یمن آپ کو لے کر مکہ آ گئیں۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے والد عبد المطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی اور سردار قریش تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی اس شان کا سردار نہیں ہوا جس شان و شوکت کی سرداری میرے پدر محترم کو خدا نے دی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت وفات قریب پہنچا تو انہوں نے ان حضرت کو اپنے سینے سے لگایا اور سخت گریہ کیا اور اپنے فرزند ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو طالب، یہ میرے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے، اس در یگانہ کی حفاظت کرنا، اسے اپنے نور نظر اور لخت جگر سمجھنا، اس کے نقد اور خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا اور دستے زبان اور جان و مال سے اس کی اعانت کرتے رہنا۔ حضرت ابو طالب جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو ان حضرت کو، جن کی عمر اس وقت 9 سال اور بعض روایات میں 12 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر ان حضرت نے اصرار کیا کہ مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلیے۔ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریہ کفر پہنچے، جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو اس وقت بہت بڑی منڈی تھی اور وہاں نستوری عیسائی رہتے تھے۔ وہاں ان کے ایک نستوری راہبوں کے مبد کے پاس قیام کیا۔ راہبوں نے ان حضرت اور ابو طالب کی بڑی خاطرداری کی۔ پھر ان سے ایک جس کا نام برجیس اور کنیت ابو تاثر لقب بہرہ رہب تھا، آپ کے چہرے مبارک اثار اور عظمت، جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور حامد اخلاق نمایاں دیکھ کر ان صفحات سے موصوف پا کر، جو اس نے توریت اور انجیل اور دیگر کتب سماوی میں پڑھی تھی، پہچان لیا کہ یہ پیغمبر خدا ہیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگہاں لائقہ ابر کو سایہ فگنی کرتے ہوئے دیکھا، پھر شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی۔ اس کے بعد فوراً مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کر کے ابو طالب سے کہا کہ اس فرزند ارجمند کا دین تمام عرب میں پھیلے گا اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا۔ یہ اپنے ملک کو آزاد کروائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا، اس کے ادا کے شر سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرنا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنا مال باہر نکالا اور ان حضرت کی برکت سے آنن فانن بہت سا زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا اور حضرت ابو طالب واپس مکہ چلے گئے۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔